سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 سے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، اِلَّا ابلیس، مگر ابلیس، اس نے انکار کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں سے تھا یا کافروں سے ہو گیا، کافر ہو گیا۔ جب شیطان نے انکار کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود بنا کے جنت سے نکال دیا۔ اس کو نکال کے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا، وَقُلْنَا یا آدم اسکن، ہم نے کہا اے آدم ٹھہریے، رہیے، سکنا یسکن، کہیں پہ آباد ہونا، ٹھہرنا، یعنی کسی جگہ کو اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنا کے وہاں پہ رہنا۔ تو آپ رہیے، انت و زوجک، اے آدم علیہ السلام آپ بھی اور آپ کی زوجہ بھی، آپ کی بیوی بھی، اہلیہ بھی، الجنت، جنت میں رہیے، جنت میں بسیے، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھائیے اس میں سے، رغدن، بغیر روک ٹوک کے، کوئی رکاوٹ نہیں، حیث شئتما، جہاں سے چاہو۔ اکل یأکل کا معنی ہوتا ہے کھانا، اور اس سے امر آتا ہے کل، ویسے تو کل آتا ہے لیکن تخفیف کے بعد کل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا تثنیہ ہوگا کلا، تم دونوں کھاؤ۔ اب یہ دیکھیں کل اور قل، ایک کاف دو نقطے والا ہے اور ایک کاف کش والا جس کو اردو میں کیاف کہتے ہیں، دونوں کل ہیں لیکن معنی میں کتنا فرق ہے۔ اب اگر قل جو دو نقطے والا اس کو صحیح طریقے سے نہ پڑھا جائے تو معنی میں کتنا فرق پڑ جائے گا۔ قل هو اللہ احد، محبوب کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اور اگر قاف صحیح ادا نہیں ہوگا قل هو اللہ احد جس طرح عام پڑھا جاتا ہے ہمارے، تو معنی ہوگا کھائیے اللہ ایک ہے، یعنی معنی قاف دو نقطے والا اور اس کو صحیح طریقے سے اگر ادا نہ کیا جائے گا تو کتنا معنی میں فرق پڑ جائے گا۔ تو یہاں یہ کل کاف شد کش والا اور اس کی تثنیہ دو ہو گئے، کلا، تم دونوں کھاؤ، منہا، من الجنت، جنت سے، رغدن، بغیر کسی روک ٹوک کے، یعنی کوئی یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، حیث شئتما، جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، ہاں ایک صرف پھل جو ہے، ایک درخت، اس کے بارے میں فرما دیا کہ ہاں اس کا پھل نہیں کھانا ہے، اور
کیا فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب بھی تم دونوں نہ جاؤ. یعنی جس چیز سے منع کیا ہے جب انسان قریب جائے گا تو پھر لازماً اس کے اندر وہ پڑ جائے گا اور اس کا ارتکاب کر لے گا. اس لیے قرآن پاک میں جہاں پر بھی کسی اہم چیز سے منع کیا گیا ہے تو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں لا تقربو، قریب بھی نہ جاؤ. کہ جب انسان قریب جائے گا ہزار کہے کہ میں تو بڑا سمجھدار ہوں، بڑا عقل مند ہوں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ لازماً وہ کام کرے گا. تو اس لیے فرمایا لا تقربا، یہ نہیں فرمایا لا تاکلا کہ کھاؤ نہیں، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا. جب قریب جاؤ گے تو پھر لازماً ایک وقت آئے گا کہ پھر اس کو کھا لو گے. تو اسی طرح قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ یہی لفظ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. کہ جس چیز سے منع کیا ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا. جب قریب جاؤ گے تو پھر لازماً اس کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا، تم دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن صرف ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب تم دونوں نے نہیں جانا ہے. فتکونا من الظالمین، پھر تم حد سے بڑھنے والوں ہو جاؤ. ظلم جو ہوتا ہے عدل کی ضد ہے. تو عدل یعنی جس کا حق ہے اس کو دیا جائے، جو کرنا ہے وہ کیا جائے. اور ظلم وضع الشیء بغیر محلہ، کہ شے کو وہاں رکھنا جہاں جو اس کی جگہ نہیں ہے، جو اس کا مال نہیں ہے. تو یہاں مراد یہی ہے کہ تم پھر حد سے بڑھنے والوں ہو جاؤ گے، جس چیز کا تم جس سے منع کیا ہے اس کا ارتکاب کرنے والے ہو جاؤ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس ان دونوں کو پھسلا دیا. ازل یذل پھسلانا، شیطان نے، انہا اس درخت سے، یعنی شیطان نے دھوکے سے وسوسہ ڈال کے اس درخت کا پھل حضرت آدم اور حضرت حوا کو کھلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا، پس اس نے ان دونوں کو نکال دیا، مما کانا فیہ، جہاں وہ تھے، یعنی جنت سے نکال دیا، اس درخت کا پھل کھلا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کا دشمن ہوگا، یعنی تمہاری اولاد آگے چل کے ایک دوسرے کی دشمن ہوگی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک وقت تک اس کو برتنا ہے، یعنی ہمیشہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، اس میں کچھ دیر تک رہنا. اب کس طرح شیطان نے جنت سے نکالا، یعنی کس طرح وسوسہ ڈالا، دوسرے مقام پہ اس کی ذرا تفصیل ہے. 8واں سپارہ سورہ الاعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعہ کو یوں بیان فرمایا کہ شیطان نے انکار کیا، اس کو مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ تم اور تمہاری بیوی حضرت حوا دونوں جنت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو یعنی جنت کے پھل کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کیا کہا، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ،
نہیں منع کیا ہے تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے الا ان تکونا ملکین، مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ یعنی اس کا طریقہ واردات، حملہ کرنے کا طریقہ یہ ہوا، اس نے کہا دیکھو یہ جنت میں یہ کوئی بری چیز تو ہے نہیں، اگر بری چیز ہوتی تو اس کا جنت میں کیا کام تھا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منع کیا ہے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ یعنی طریقہ ہوتا ہے نا کسی کو اس کے جگہ سے ہٹانے کا، اب اس نے چکر دینا شروع کیا، ادھر سے توجہ ہٹ گئی، بھائی یہ کوئی بری چیز تو ہے نہیں، بری چیز ہوتی تو جنت میں اس کا کام کیا تھا۔ تو آپ نے کہو غور کیا بھئی اللہ نے کیوں منع کیا ہے؟ منع اس لیے کیا ہے کہ جو اس کا پھل کھاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ رہنے والا ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کہیں اس کا پھل کھا کے تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ باقی کوئی یہ بری چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کر دیا ہے، بری چیز ہوتی تو جنت میں کیوں ہوتی۔ اب یہ چکر دے رہا ہے وساتھ وقاسمہما، اس نے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، تو تمہارا دشمن تو نہیں، خیر خواہی کر رہا ہوں، تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کیا فائدہ ہے، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف تمہارا ہی فائدہ سوچ رہا ہوں اور تمہارے فائدے کی خاطر تو میں کہہ رہا ہوں بھائی کھا رہو اچھے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ رہنے والا ہو جاتا ہے، باقی کوئی بری چیز نہیں ہے کہ اس کو منع کر دیا یہ بری چیز ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا کوئی بری چیز نہیں ہے، بس یوں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم شیطان نے کھائی، ہے دشمن لیکن خیر خواہ بن رہا ہے کہ میں تو تمہارا ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، تمہارا دشمن تو نہیں ہوں۔ تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دشمن جو ہوتا ہے وہ خیر خواہ بن کے کبھی دشمن بن کے حملہ آور ہوتا ہے اور کبھی خیر خواہ بن کے حملہ آور ہوتا ہے، ہمدرد بن کے حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اب یہ خیر خواہ اور ہمدرد بن کے حملہ آور ہو رہا ہے، قسم کھا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو یہ کیسے جرأت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے۔ اب توجہ ادھر سے ہٹ گئی اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے سے وہ ان کو اتار لایا، یعنی چکر دے کے وسوسہ ڈال کے ان کو اس درخت کا پھل کھا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جنتی لباس جو تھا وہ فوراً اتر گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب جنتی درختوں کے پتوں کے ساتھ وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے کہ اس درخت کا پھل کھانے کا اثر یہ ہوا کہ جنت کا لباس فوراً اتر گیا، اور جنتی درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ رہے ہیں۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا، آواز دی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تم دونوں سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو اب شیطان اس نے وسوسہ ڈالا اور وسوسہ ڈال کے اس درخت کا پھل کھلا دیا۔ اصل میں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا تھا
پہلے شروع رکوع میں گزر چکا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، زمین کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اصل تو زمین کی ہی خلافت دینی تھی، جنت کے اندر وہ قیام عارضی تھا، پرماننٹ مستقل قیام جو ہے وہ قیامت کے بعد ہوگا۔ وہ جو پہلا قیام تھا وہ عارضی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارنا ہی تھا۔ بس اس میں حکمت خدا بندی تھی کہ سبب یہ بن گیا کہ شیطان نے جو ہے وہ چکر دیا اور وسوسہ ڈال کے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھلا دیا جس سے منع کیا گیا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس مقام پہ بے ساختہ یہ خیال پریشان کرنے لگتا ہے کہ انبیاء سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا اس کا ارتکاب کرنا یہ گناہ ہے، تو کیا انبیاء کرام سے بھی گناہ ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یعنی مختصراً اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس پہ جمہور علماء فقہا امت کا اس پہ اجماع ہے، یعنی تمام اس پہ متفق ہیں، انہم معصومون من الصغائر کلہا کعصمتہم من الکبائر اجمعہا، کہ انبیاء کرام ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مطیع فرما بردار ہوتے ہیں کہ ان سے کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اب انبیاء کرام جب معصوم ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، تو پھر اس طرح کے جو مثلا جس طرح آدم علیہ السلام کا یہ ہے کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اور اسی طرح قرآن پاک میں اور بھی کچھ اس طرح کی یعنی واقعات انبیاء کرام کے متعلق ہیں، تو اس کا پھر کیا مطلب، اس کی کیا توجیہ ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ اس پہ امت کا جمہور علماء امت فقہا کا اس پہ اجماع ہے کہ انبیاء کرام انہم معصومون من الصغائر کلہا کعصمتہم من الکبائر اجمعین، جس طرح کبیرہ گناہوں سے وہ معصوم ہیں، اسی طرح صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ جو ہیں اس سے بھی وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو اب اگر ان سے گناہ سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ان کو فالو کرنے کا حکم دیا، بھائی ان کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، تو پھر گناہ میں بھی ان کی اتباع اور اطاعت ہوگی۔ تو اس لیے انبیاء کرام جو ہیں وہ ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں، پاک ہیں، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو چاہے گناہ صغیرہ ہو، بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو۔ تو اب یہ قرآن پاک میں جس طرح آدم علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کرام کے واقعات ہیں کہ انبیاء کرام سے ایسے امور سرزد ہوئے جس پہ انہوں نے بہت زیادہ ندامت کا اظہار کیا اور استغفار بھی کیا، تو فرماتے ہیں کہ اس شبے کے ازالے کے لیے ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ کوئی بھی فعل کوئی بھی کام گناہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کسی حکم کی نافرمانی کا عزم اور قصد پایا جائے، یعنی ارادتاً آدمی کوئی کام کرے تب وہ گناہ ہوتا ہے، جب تک عزم اور ارادہ نہ ہو تو اس وقت تک وہ گناہ نہیں ہوتا۔
بے ارادہ بھول چوک سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو بظاہر کسی حکم کے خلاف ہو تو اسے گناہ نہیں کہتے، اور ایسے امور کا صدور عصمت انبیاء کے منافی نہیں، یعنی جو ایسے کام سرزد ہوئے انبیاء کرام سے وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتے۔ اور قرآن پاک نے اس کی تعبیر یعنی اس مسئلے کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھا۔ مثلا دیکھیے یہاں پہ فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا۔ اب پھسلنا کیا ہوتا ہے کہ آدمی جا رہا ہے، ارادہ نہیں ہے گرنے کا، پاؤں پھسلا اور آدمی گر گیا، تو یہاں پھسلانا کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، یعنی ان کا ارادہ اور عزم نہیں تھا، توجہ ادھر سے ہٹ گئی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَنَاسِیَ، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کا عزم اور ارادہ ہم نے نہیں پایا۔ تو اب بھول چوک اور توجہ کا ہٹنا نافرمانی اور گناہ کا ارادہ نہیں تھا۔ اب دیکھیے بھولنے میں اور ارادہ تن کام کرنے میں کتنا فرق ہوتا ہے کہ آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور جان بوجھ کر ایک گھونٹ پانی کا پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ رمضان شریف کا روزہ اگر رمضان شریف میں رکھا ہوا ہے، ایک لقمہ کھا لیا، ایک گھونٹ پانی کا پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اب کفارہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ قضا، ایک قضا کا روزہ اور 60 کا کفارے کے روزے رکھنے پڑیں گے، لیکن یاد نہیں ہے، بھول گیا، پورا گلاس پانی کا پی لیا، پوری روٹی کھا لی ہے، روزہ اسی طرح برقرار ہے۔ تو فرق ہے نسیان اور عزم اور ارادے میں۔ تو چونکہ عزم اور ارادہ نہیں تھا، نسیان اور توجہ ہٹ گئی تھی، اس لیے یہ نافرمانی اور گناہ نہیں ہے۔ اور آگے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر لکھا، فرماتے ہیں بود آدم دیدہ نور قدیم، موئے در دیدہ بود کوہ عظیم۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ اور نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ وقت آ جاتا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ اور اللہ والے جو ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان سے اگر ذرا کوئی ایسی بات ہو جائے تو ان کے مرتبے اور مقام کی وجہ سے وہ یعنی بہت اس کو بڑا سمجھتے ہیں، اس اعتبار سے وہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وہ نور قدیم کے آنکھ تھے، تو جس طرح آنکھ میں ذرا سی چیز، ذرا سا معمولی سا تنکا پڑ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ گویا آنکھ کے اندر ایک بال پڑ گیا تو اس کی بہت زیادہ محسوس ہوا، تکلیف ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ سے وہ لغزش ہوئی، درخت کا پھل کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت سے زمین پہ اتر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا جنت سے زمین پہ اتر آئے، اور حالانکہ یہ گناہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا فَنَاسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وہ بھول گئے، ہم نے ان کا عزم اور ارادہ نہیں کیا، نہیں پایا، شیطان نے ان کو پھسلایا۔ لیکن اس کے باوجود ان کے مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے چونکہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ محسوس کیا، حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو 300 سال تک آپ روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہے۔ پھر فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، حضرت آدم علیہ السلام نے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھ لیے. یوں کہہ لیجئے کہ یہ بھی ایک منزل تھی جو اس طرح پوری ہو رہی تھی. جب منزل پوری ہو گئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی کرم ہوا اور کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی وہ کلمات سیکھے. فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کی توبہ کو قبول کر لی. تابہ یتوب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اور یہ تاب العبد بھی ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ کی، اور تاب اللہ بھی ہوتا ہے. تو جب بندے کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اپنے گناہ سے رجوع کرنا، یعنی گناہ سے توبہ کرنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب اس یہ لفظ منسوب ہوتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ بندے کی توبہ کو قبول کرنا اور اس پہ نظر کرم فرمانا. تو فتاب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ جنت سے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جنہوں نے میری ہدایت کی اتباع کی ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں ایک دو باتیں قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ لغزش ہوئی جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اس کا پھل آپ نے کھایا، لیکن چونکہ عزم اور ارادہ اور قصد نہیں تھا، بھول چوک تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا فنسیہ ولم نجد لہ عزما، کہ وہ بھول گئے، ان کا عزم اور ارادہ نہیں تھا. اب یہ گناہ نہیں ہے. بعض اوقات لوگ بڑی یعنی دلیری سے اور بغیر توجہ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم سے اگر گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کیا تھا. معاذ اللہ یہ بات درست نہیں ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ان سے بھول ہوئی، ان سے گناہ نہیں ہوا. تو ہمیں کسی بھی اعتبار سے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے نافرمانی کی، یا اپنے اپنے جو نافرمانیاں ہیں ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہیں بھئی کیا ہو گیا، ہم سے اگر گناہ ہوا تو معاذ اللہ آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہیں نہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. وہ یعنی قصد اور ارادہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں. تو اب کسی اعتبار سے اپنے گناہوں کے لیے اس کو دلیل کے طور پر یا یہ کہنا کہ ان سے گناہ ہوا تھا ہم سے ہو گیا تو کیا ہو گیا، یہ یعنی سخت بے باکی ہے. اور گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان بے باک ہو جائے تو پھر توبہ کی کوئی امید نہیں رہتی. جب تک گناہ کر کے انسان عاجزی انکساری کرتا رہتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ توبہ کرے گا اور بخشا جائے گا. لیکن جب گناہ کے ساتھ بے باک ہو جائے، یہی فرق ہے. آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، ان کو بلند مقام پہ فائز کر دیا. شیطان اس سے بھی یعنی وہ نافرمانی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی، لیکن وہ آگے سے اکڑ گیا، نہیں میں ہی ٹھیک ہوں.
اس نے آگے سے دلیلیں دینی شروع کر دی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں کیا سجدہ کروں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، آگ بلند ہوتی ہے، مٹی پست ہوتی ہے، آگ جلاؤ اوپر کو جاتی ہے، مٹی کو پہلے نیچے، تو میں کیا سجدہ کروں، میں درست ہوں، میں صحیح ہوں۔ یہی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم غلطی کر کے پھر اس پہ اکڑ جاتے ہیں کہ نہیں یہی ٹھیک ہے، یہی درست ہے۔ یہ مقام جو ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ کلمہ کفریہ ہوگا نہیں ہوگا پھر جو نبی مبارک ہے کہ نبی سے نہ ہوگا؟ کافر تو خیر اس کا فیصلہ تو بڑا مشکل ہے، لیکن یہ آدم علیہ السلام کے متعلق آگے اس کو تفصیل کے ساتھ اگر جائیں، چونکہ عصمت انبیاء پوری امت کا ایک نظریہ ہے، تو جو آدمی یہ کہے کہ نہیں ان سے گناہ ہوتا ہے، اس کو گمراہ کہیں گے کہ امت کے متفقہ نظریے کے خلاف وہ بات کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات کرنا کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، مجھ سے ہو گیا، تو کیا یہ یعنی گناہ بھی ہے اور گناہ پہ بے باکی بھی ہے کہ وہ آدمی بے باکی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور ایسے آدمی کے لیے پھر توبہ کی امید کم رہ جاتی ہے کہ یہ توبہ کرے گا جو اس طرح گناہ پہ پھر اڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، بے باکی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ وہ کلمات کیا تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کہ آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ جو 8ویں سپارے میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا رب ذوالجلال ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہ اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں۔ یہ کلمات ہیں، لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کلمات القاء ہوئے وہ اور تھے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے بھولے سے یہ حضرت آدم علیہ السلام بھولے سے یہ خطا کر تو بیٹھے، لیکن پھر فرط ندامت سے روئے، اور اتنا روئے کہ آنسوؤں کے دریا بہا دیے، ان کے درد انگیز نالوں سے پتھروں کے دل پھٹ جاتے تھے، دن رات آہو فغاں سے کام تھا، ہر وقت بارگاہ الہی میں اس کی رحمت کے لیے ملتجی رہتے، سال ہا سال اس طرح بیت گئے لیکن مغفرت کی خوشخبری نہ ملی۔ آخر ایک روز ایسے کلمات زبان سے نکلے کہ رحمت خدا بندی کو ترس آ گیا اور چشم عنایت مائل بے کرم ہو گئی۔ وہ کلمات وہ کون سے کلمات تھے؟ اس کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ کی تفسیر فتح العزیز کی عبارت نقل کرتا ہوں تاکہ ہر خوش نصیب کی طمانیت قلب کا باعث ہو۔ آگے حوالہ ہے طبرانی نے موجم صغیر میں اور حاکم اور ابو نعیم بہقی وغیرہ، یہ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ لغزش سرزد ہوئی اور ان پر عتاب الہی نازل ہوا، توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں ان کو یاد آ گیا کہ مجھ کو جس وقت خدا بند تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور روح خاص میرے اندر پھونکی تھی، اس وقت میں نے اپنے سر کو عرش کی طرف اٹھایا تھا، اس جگہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قدر کسی شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برابر اس شخص کے نہیں ہو سکتی، یعنی
اس کسی کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس جیسا نہیں ہو سکتا کہ جن کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ ان کا درجہ اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مشکل تھوڑی سی عبارت ہے، پرانے زمانے کی اردو ہے۔ تدبیر یہ ہے کہ بحق اسی شخص کے سوال مغفرت کا کروں، پس دعا میں کہا اسألک بحق محمد ان غفرت لی، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تو میری اس لغزش کو بخش دے۔ یہ وہ کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کو القاء ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ان کے دل میں ڈالے تھے۔ فتلقى آدم من ربہ، رب کی طرف سے ان کو وہ القاء کیے گئے، ان کے دل کے اندر یہ کلمات ڈالے گئے۔ چنانچہ دیکھیے احادیث مبارکہ میں صراحتاً یہ چیز موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوئے اور جن پہ ان کی یعنی لغزش معاف ہوئی اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا، یہی حدیث پاک یہ وہی حوالے ہیں جو اس کا ذکر ہوا۔ امام بہقی نے اور دوسرے محدثین نے اس کو نقل کیا۔ ان عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیۃ قال یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ لغزش ہوئی اور پھر زمین پہ تشریف لائے اور بہت عرصہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ استغفار کرتے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی القاء ہوا، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اسألک بحق محمد لما غفرتنی، یا رب العالمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ فقال اللہ عز وجل یا آدم او کیف عرفت محمدا ولم، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے ولم اخلقہ، کہ ابھی تو وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی تو ان کا ظاہری ظہور نہیں ہوا، تو نے ان کو کیسے پہچان لیا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تو تمام انبیاء کرام کو کے بعد ہوا، تو ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے شروع ہی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو ابھی دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، ان کا تو ابھی ظاہری ظہور ہی نہیں ہوا، تو آپ نے ان کو کیسے پہچان لیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا لأنک یا رب لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال، جب تو نے اپنے ہاتھ سے مجھے پیدا فرمایا اور مجھ میں اپنی روح میں سے پھونکا، تو میں نے اپنا سر جو اٹھایا تو عرش کے پائے جو ہیں ان پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، یا رب ذوالجلال میں نے پہچان لیا کہ اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے تو نے اسی کا نام لکھا ہے جو تمام مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اپنے نام کے ساتھ جوڑا بھی کیسے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام آخر میں آتا ہے، محمد الرسول اللہ، اور حضور کا نام دوسرے جو اس کلمے کا جز ہے اس کے شروع میں آتا ہے۔ اور عربی گرامر اور قواعد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایسے ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، درمیان میں واو ہونی چاہیے۔
عربی گرامر اور قواعد کے اعتبار سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں واو کا فاصلہ بھی نہیں کیا، اس گرامر کو چھوڑ کے، اس سے ہٹ کے درمیان سے واو بھی مٹا دی۔ تو اس طرح اپنے نام کے ساتھ جس کے نام کو ملایا، میں نے جان لیا کہ یہ تیری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے پیارا ہو۔ وقال اللہ عز و جل صدقت یا آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم آپ نے سچ کہا ہے، انہ لاحب الخلق الی، وہ میری مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے پیارے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، اور جب آپ نے ان کے صدقے اور وسیلے سے مجھ سے دعا کی ہے تو میں نے آپ کو بخش دیا۔ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ، اور اگر وہ نہ ہوتے، میرے محبوب نہ ہوتے، ان کو میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، قال اوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ آمن بمحمد وآمر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا بہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے اور اپنی امت کو حکم دیجیے کہ جو بھی ان کو پائے وہ ان پہ ایمان لائے۔ فلولا محمد ما خلقت آدم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا۔ ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں دوزخ اور جنت اور دوزخ کو نہ پیدا کرتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، عرش کو میں نے پانی پہ پیدا کیا۔ فَاضْطَرَبَ، تو وہ یعنی اضطراب اس میں آ گیا، تو کیا ہوا؟ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، تو میں نے اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا۔ فسکن، تو عرش پھر ٹھہر گیا۔ تو آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا اور کرم فرمایا۔ تو یہ وہ کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے، یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالے۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے بہت سے محدثین کرام کے حوالے سے ہے، اور اسی کو یہ تبلیغی نصاب ہے، اس کے اندر بھی یہ منوان یہی حدیث پاک جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے، بالکل اسی حضرت ان عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری پوری حدیث پاک وہی جو ہے۔ آگے پھر اس کے تمام حوالے ہیں، اخرجہ الطبرانی فی الصغیر والحاکم و ابو نعیم، یہ سارے حوالے، یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اسألک بحق محمد الا غفرت لی، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق، ان کے صدقہ اور ان کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی من محمد، کہ وہ کون ہے، تو نے کیسے پہچان لیا یا پیارے آدم، آپ نے ان کو کیسے پہچان لیا کہ وہ بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے؟ فقال تبارک اسمک لما خلقتنی رفعت راسی الی عرشک فاذا فیہ مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے جب سر اٹھا کے دیکھا عرش کی طرف تو اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فعلمت انہ لیس احد اعظم
عندک قدرا امن جعلت اسمہ مع اسمک. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال میں نے اسی سے پہچان لیا کہ عرش کے اوپر جس کے نام کو یا رب ذوالجلال تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے اس سے بڑا کسی کا درجہ اور مرتبہ تیری بارگاہ میں نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا آدَمُ إِنَّهُ آخِرُ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّتِكَ. یہ تمہاری اولاد میں ہوں گے, تمہاری ذریت میں ہوں گے اور خاتم النبیین ہوں گے, آخری نبی ہوں گے. وَلَوْلَا هُوَ مَا خَلَقْتُكَ. اگر وہ نہ ہوتے یعنی ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. تو اب یہ جو ہے نا کئی احادیث میں یہ مفہوم ہے. یہاں پہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دو حدیثیں لکھی ہیں. لولاک لما خلقت الافلاق لولاک لما اظہرت الربوبیہ کہ یا اے پیارے محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا اور میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا. تو فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ معروف جو ہیں کسی حدیث کی کتاب میں تو نہیں ہیں لیکن مفہوم یہ بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کو پیدا نہ کرتا. تو یہاں پر بھی انہوں نے آگے لکھا ہے قُلْتُ وَيُؤَيِّدُ الْآخِرُ الْحَدِيثَ الْمَشْهُورَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ. یعنی اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے نا وَلَوْلَا هُوَ مَا خَلَقْتُكَ یہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ وہ جو حدیث مشہور ہے لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ یہ درست ہے. یعنی اس حدیث کا آخری حصہ یہ یعنی اس کی تائید کرتا ہے کہ یہ حدیث درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے اے محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آسمانوں کو زمینوں کو پیدا نہ کرتا, اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. آگے یہ بھی لکھا ہے وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلُ مَا وَرَدَ فِي غَيْرِ رِوَايَةٍ مِّنْ أَنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَى الْعَرْشِ وَأَوْرَاقِ الْجَنَّةِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. یعنی پہلا حصہ حدیث کا اس بات کی تائید کرتا ہے کہ عرش پر اور جنت کے پتوں پہ یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کرم اور فضل فرمایا. تو یہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے جو روایات میں ذکر کیا گیا ہے ان سب کے مجموعے میں کوئی اشکال نہیں. من جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ حضور کا وسیلہ اختیار فرمایا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کا وسیلہ اختیار کیا اور حضور کے نام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا. دوسرا مضمون عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہونا یہ اور بھی بہت سے مختلف روایات میں آیا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس کی دونوں جانبوں میں 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھی. پہلی سطر میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ شریف لکھا ہوا ہے. دوسری سطر میں ہے ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا. یہ جنت میں لکھا ہوا ہے کہ جو
ہم نے آگے بھیج دیا. آگے بھیجنا مطلب راہ خدا میں خرچ کر دینا، نیکی کے کام میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی اچھے کام میں خرچ کرنا، وہ آگے بھیجنا ہے. وہ انسان آگے بھیج رہا ہے جو کچھ رب کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. تو جو آگے بھیج دیا، صدقہ و خیرات کیا، اس کو ہم نے پا لیا. یعنی جنت میں اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. تو یہ جنت میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہم نے آگے بھیجا اس کو پا لیا. وما اکلنا ربحنا، اور جو کھا لیا اس سے فائدہ اٹھا لیا دنیا میں، جو کھا لیا پہن لیا دنیا میں فائدہ اٹھا لیا. وما خلفنا کسبنا، جو پیچھے چھوڑ گئے تو وہ تو نقصان ہی نقصان ہے کہ نہ خود استعمال کیا، نہ آگے کے لیے بھیجا، جمع کر 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 کے بالآخر چھوڑ کے چلے گئے. تو اب یعنی بینک بیلنس بناتے رہے تو پھر چھوڑ کے چلے گئے. تو اب پیچھے والوں کی مرضی ہے، اگر چاہیں تو ٹھیک ہے، چلو اس کو کوئی فائدہ اس کو پہنچائیں، چلو اس کے لیے صدقہ و خیرات کریں، اچھے کام میں خرچ کریں، چلو اس کو تو چاہیں تو وہ عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ مفت کا مال جو ملتا ہے پھر مال مفت اور دل بے رحم ہوتا ہے، اس کو اڑایا جاتا ہے. تو یہ جنت میں لکھا ہوا ہے کہ جو آگے بھیجا اس کو تو پا لیا، جو کھایا اسے نفع اٹھا لیا، جو پیچھے چھوڑا وہ نقصان ہی نقصان ہے. اور تیسری سطر میں لکھا ہوا ہے امۃ مذنبۃ ورب غفور، یہ امت جس سے گناہ اور خطائیں ہوں گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا تو ارشاد فرمایا فتاب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کو معاف فرمایا، ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور اپنا کرم اور فضل فرمایا. تو اب توبہ جو ہے انسان اس سے گناہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر عام انسان جو ہیں ان سے خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر انسان گناہ گار ہے. کلو بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم عام انسان جو ہیں ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے بہتر کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اور جب انسان صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اور فضل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، صدق دل سے، یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور توبۃ النصوح یہ ہوتی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کرے کہ مجھ سے یہ غلطی اور خطا ہوئی ہے. جب تک انسان اپنی غلطی نہیں مانے گا تو اس وقت تک توبہ کا کوئی تصور نہیں ہے. پہلے اپنا گناہ ماننا پڑے گا. اور شیطان اس نے نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا. اور حضرت آدم علیہ السلام حالانکہ حقیقتاً گناہ نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری اور توبہ و استغفار کی. اور شیطان جس کا گناہ حقیقتاً تھا کہ جان بوجھ کر دانستہ عمدن اس نے نافرمانی کی اور پھر اس پہ اکڑ گیا. تو توبۃ النصوح اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور پھر صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. توبہ
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کرم اور فضل ہوتا ہے وہ کن کے لیے ہے؟ جن سے گناہ ہوتے ہیں جہالت کے ساتھ، یعنی کوئی بھی انسان جو گناہ کرتا ہے وہ جہالت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن ثم یتوبون من قریب، پھر جیسے ہی ان کو احساس ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا، حکمت والا۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، جب موت آ جائے، سانس یہاں آ کے رک جائے، تو اب قال انی تبت الآن، پھر کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت کی توبہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ تو فرعون نے بھی کی تھی کہ جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں اس خدا کو مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں، لیکن وہ توبہ وہ نہیں ہے، بلکہ توبہ وہی ہے کہ انسان سے اگر خطا ہو جائے تو جیسے ہی احساس ہو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، صدق کے دل سے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کی توبہ یہ ہے کہ توبہ کے بعد دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، یعنی انسان کے دل کے اندر یہ اس وقت عہد ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تب یعنی توبہ تو نصوح ہوتی ہے۔ ہاں اگر انسان ہونے کے ناطے پھر اس سے وہ ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح وہ یعنی صدق دل سے توبہ یہی ہے کہ انسان ندامت اور شرمندگی اور نہ کرنے کا عہد دل میں ہو، اگر پھر ہو جائے پھر اسی طرح توبہ کرے، تو یعنی جب اس طریقے سے انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم خطائیں کرو حتیٰ کہ تمہاری خطاؤں سے آسمان بھر جائے، پھر تم توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ یعنی گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، اس میں نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ انسان صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور صدق دل سے توبہ کرنے والا اس کے لیے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا صدق دل سے توبہ کرنے والا تو ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا کریم ہے، اتنا کرم فرمانے والا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، کہ جتنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہیں جب سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا کے اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ صدق کے دل سے انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ یہی فرق ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے اندر کہ آپ سے وہ لغزش ہوئی جو صورتاً گناہ تھا، حقیقتاً گناہ نہیں تھا، اس کے باوجود عاجزی کی، انکساری کی، توبہ کی، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اور اس نے گناہ کیا حقیقتاً دانستہ عمدن جان بوجھ کے، لیکن پھر اس پہ ڈٹ گیا، اس پہ اکڑ گیا کہ نہیں میں ہی درست ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرے اندر کوئی خطا نہیں ہے، کوئی یعنی کسی قسم کا نقص نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جب انسان اکڑ جاتا ہے اپنی غلطی پہ تو پھر توبہ کی امید ختم ہو جاتی ہے، اور جب عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اور فضل فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔